نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد اکرام و تکریم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں آیت ختم نبوت ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں انتہائی واضح اور صریح انداز میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آقا کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آقا کے سر پہ ختم نبوت کے تاج کا رکھا جانا اور آقا کی ختم نبوت کا اعلان اور اس پر ہم سب کا ایمان، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اب دین کی اشاعت اور ترویج کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ دین کی اشاعت کا فریضہ اب تمام مسلمانان عالم نے سر انجام دینا ہے۔ کسی بھی چیز کی اشاعت اور ترویج سے پہلے اس کی حفاظت لازمی ہوا کرتی ہے۔ جب تک دین محفوظ نہیں ہوگا ہم اسے آگے پھیلا نہیں سکتے۔ جب تک کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہوتی اسے آگے منتقل نہیں کیا جا سکتا، اسے آگے پھیلایا نہیں جا سکتا، اسے آگے پہنچایا نہیں جا سکتا، کسی اور تک اس کا انتقال ناممکن ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حفاظت دین اشاعت دین سے مقدم ہے، اور دین کی حفاظت دو طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے۔ چونکہ دین کا نقصان اور دین کو خطرہ ہمیشہ دو طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ جیسے فصل کو دو طرح کی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ایک خود رو بوٹیاں جنہیں اگایا نہیں جاتا وہ خود بخود اگاتی ہیں، فصل کو ان بوٹیوں سے نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا خطرناک سنڈیاں فصل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے جب فصل کو بچایا جائے گا تو فصل محفوظ ہوگی۔ بالکل اسی طرح مبتدعین جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، محدثات ایجاد کرتے ہیں جن کا وجود دین کے اندر نہیں ہوتا، انہیں دین بنا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، انہیں بدعات کہتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں جو دین کے لیے نقصان دہ ہیں، دوسری قسم کے لوگ جو دین کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ملحدین ہیں، جو دین کی چیزیں، دین کے اندر کی چیزیں کاٹ کاٹ کر دین سے باہر پھینکتے ہیں، دین سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی دین نہیں ہے، یہ کہہ کر دین کے اندر کی چیزیں باہر نکال دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا غیر دین کو دین بنانا یہ بھی دین کے لیے نقصان دہ ہے، اور دین کو غیر دین بنانا یہ بھی دین کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ملحدین سے بھی اسلام کی حفاظت کرنی ہے، الحاد سے بھی حفاظت کرنی ہے، الحاد سے بھی اسلام کو بچانا ہے، اور بدعت سے بھی بچانا ہے، تب اسلام کی حفاظت ہوگی۔ ہمارے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاد اور بدعت دونوں سے بچنے کا ایک زبردست طریقہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ الحاد اور بدعت یعنی مبتدعین اور ملحدین دونوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ مسلمانان عالم کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دماغوں کے اندر، مسلمانوں کی سوچ اور فکر کے اندر صحابہ اکرام پر اعتماد پیدا کر دیا جائے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر اعتماد پیدا ہو جائے گا، جب صحابہ پر اعتبار پیدا ہو جائے گا، جب صحابہ کی تحقیق پر، صحابہ کے عمل پر کامل اطمینان پیدا ہو جائے گا، تو پھر نہ کسی کے الحاد قریب آئے گا اور نہ ہی کوئی بدعت کی طرف جائے گا۔ تو فرمایا صحابہ اکرام پر اعتماد پیدا کر دیں۔ اگر صحابہ اکرام پر اعتماد پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے مسلمان ہر انسان اذان صحابہ والی دے گا، نماز صحابہ والی پڑھے گا، تراویح صحابہ والی پڑھے گا، اعمال صحابہ والے کرے گا، اور دینی مسائل میں
اعتماد صحابہ پر کرے گا تو صحابہ کے پیچھے چلے گا، پھر نہ الحاد کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے مسلمانوں کو، نہ بدعت کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے، نہ خلفشار پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ اختلافات کی اور انارکی کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ امت کے اندر صحابہ اکرام پر اعتماد پیدا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ اکرام کی شان، عزت، عظمت اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ذوات قدسیہ پر کامل اعتبار کی اور کامل اعتماد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔